سؤالي هو أن طلابنا يتعلمون في المدارس الحكومية والكليات بعض المعتقدات التقليدية، فكيف ننقذ أولادنا من أن لا يتأثروا بهذا الفكر؟ روایتی عقائد کیا ہے؟ جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، روایتی عقائد میں سے صرف ایک بڑا فرق تو یہی ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی دو الگ الگ وجود ہیں، یا حضرت عیسیٰ نے آسمان پر سے آنا ہے، مہدی نے دمشق میں سے پیدا ہونا ہے، یا اس جو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ شرعی نہ غیر شرعی۔ بے شک ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور کوئی شرعی نبی آپ کے بعد نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اور کوئی نئی شریعت اور نئی کتاب نہیں اب آ سکتی، لیکن آپ کی پیروی میں جیسا کہ حضرت مسیح نے فرمایا نبی آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جو ہمارے میں اور دوسروں میں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ بچوں کو اسلامی تاریخ اور قرآن کریم کی تعلیم تو دی جاتی ہے، لیکن کس حد تک اسلامی روایتی عقائد سکھلائے جاتے ہیں، یہ تو آپ تفصیل کو بتائیں مجھے کہ کون سے عقائد ہیں جو سکھائے جاتے ہیں جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن گھر میں اگر، جس طرح کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، گھر میں اگر آپ صحیح تربیت کر رہے ہیں، اپنے عقائد کی بات صحیح طرح کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ مسیح موعود کے آنے کا مقصد کیا تھا، اور یہ قرآن کریم کی پیشگوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آئے، تو پھر بچوں کو خود ہی اٹھان تربیت سے ہو جائے گی، اور پھر بچے خود ذہنی طور پہ تیار ہوں گے کہ وہ مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ تو کوئی مثال آپ دے سکتی ہیں کہ کس قسم کے عقائد سکھائے جاتے ہیں وہاں؟ كقصة إبراهيم عليه معجزة إبراهيم عليه السلام عندما ألقوه في النار. کہ جیسے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ ہاں، کیا ٹھیک ہے معجزہ؟ تو یہ معجزہ تھا، آگ میں ڈالا، تو اس میں کیا کہتے ہیں لوگ کہ آگ سے زندہ نکل آئے؟ ٹھیک ہے، یہی کہتے ہیں نا کہ ان کو آگ میں ڈالا اور آگ سے زندہ نکل آئے، یہی کہتے ہیں نا؟ تو اس معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہو، اور یہ بھی بعید نہیں کہ آگ میں ڈالا اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چربی کی وجہ سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور یا اللہ تعالیٰ نے کوئی انتظام ایسا کر دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو اس میں اس معجزے کو نہ ماننے کا کیا وجہ ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ وضاحت کریں نا۔ جہاں تک معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا، ٹھیک ہے، اس میں معجزہ ہے، قرآن کریم نے لکھا ہوا ہے اس میں۔ کیا کہتے ہیں، وہ آگ میں ڈالے یا نہیں ڈالے؟ يقولون أن قومه ألقوه في النار وخرج حيا. کہتے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو آگ میں ڈالا اور وہ زندہ نکل آئے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے یہ نکل آئے، ہم مانتے ہیں، اور آگ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈا کر دیا۔ اس میں کیا تو یہی ہمارا عقیدہ، کوئی اس سے فرق تو نہیں ہے۔ هم يقصدون النار الحقيقية، يقصدون النار الحقيقية. وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقی نار تھی، آگ تھی جس میں وہ ڈالے گئے اور وہاں سے وہ زندہ نکل آئے۔ تو ٹھیک ہے، ہم بھی، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی لکھا ہے حقیقی آگ تھی جس میں وہ ڈالے گئے اور نکل آئے۔ کوئی ایسی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی کا بادل آیا ہو اور اس نے آگ پہ برسا ہو اور ٹھنڈا کر دیا ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ایسی آگ کی ایسی حالت ہو جس میں وہ ڈالے گئے لیکن ان کی چربی سے وہ ٹھنڈی ہو گئی ہو، یا آگیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ صحابہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی کولوں پہ لٹایا جاتا تھا اور کولے ٹھنڈے ہو جاتے تھے آگ کے، اور جب ان کے جسم کی چربی تھی پگھل پگھل کے اس کو ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ تو یہ بہت ساری صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں جس سے آگ ٹھنڈی ہو جائے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا کس طرح اللہ تعالیٰ نے طریقہ بنایا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں. ہم صرف یہ کہنا کہ صرف وہ کفر کی آگ میں ڈالے گئے یا ایک مثالی باتیں تھیں وہ نہیں. حضرت مسیح نے کہا ہو سکتا ہے کہ یقینی طور پہ ان آگ میں ڈالا ہو. حضرت نے فرمایا کہ مجھے بھی اگر تم میرے کافر یہ جو میرے مخالفین ہیں وہ مجھے بھی اگر آگ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو میرے پہ بھی اللہ تعالیٰ آگ ٹھنڈی کر دے گا. اور یہ معجزہ میں بھی دکھا سکتا ہوں لیکن خود میں آگ میں کود جاؤں یہ غلط چیز ہے. ہاں جب مخالف کوئی ایسی حرکت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ معجزہ دکھاتا ہے اور اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے تو خود چیلنج کیا ہوا ہے اس کو کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی مجھ پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. اور یہ تبھی آپ کو الہام بھی ہوا تھا کہ آگ ہماری غلام بلکہ ہمارے غلاموں کی بھی غلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں آگ ٹھنڈی کرنے کی, ٹھنڈی کر سکتا ہے. اور یہ عملی طور پر اگر انہوں نے ڈالا اور وہ آگ ٹھنڈی ہوگی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کو ہم کہیں ہم نہیں مانتے.